کہ تسبیح کے معنی کیا ہے؟ تسبیح کہتے ہیں کسی شے کو، کسی ہستی کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا، کوئی عیب نہ ہو، کوئی اس کے اندر تقصیر نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، یہ ہے اس ہستی کی تسبیح۔ اب یہ تسبیح جو ہے ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے ہماری قولی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العلیٰ، یہ ہم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ یہ ہم نے رکوع اور سجود کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو زبانی تسبیح باللسان ہو گئی۔ سبح یسبح کے معنی تیرنا، تیرنے کے معنی کیا ہے؟ جو پانی کی سطح پر برقرار رہے، نیچے ڈوب نہ جائے۔ اسی طرح خلا میں تیرنا، کہ ہر شے کا جو مدار اللہ نے مقرر کر دیا وہ اسی مدار میں رہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہ سبح یسبح ہو، یہ پانی میں تیرنے کے لیے بھی اور خلا میں تیرنے کے لیے بھی۔ کل فی فلک یسبحون، یہ تمام سیارے اور یہ ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اور کسی کو سبح یسبح تیرانا، برقرار رکھنا، اس کی اونچائی، اس کے مقام عظیم جو ہے اس پر اسے فائز رکھنا، اس کے ساتھ کسی کمزوری کو، کسی احتیاج کو، کسی ضعف کو، کسی نقص کو، کسی عیب کو کسی درجے میں بھی منسوب نہ کرنا۔ اب آسمانوں اور زمین کی ہر شے کیسے تسبیح کر رہی ہے؟ یہ تسبیح حالی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مصور کی تصویر دیکھ کر بھئی بڑا باکمال مصور ہے، حالانکہ آپ نے دیکھی تو تصویر ہے۔ تصویر زبان حال سے اپنے مصور کے کمال فن کی گواہی دے رہی ہے۔ گویا کہ یہ پوری کائنات اپنے صانع، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مصور، یہ الفاظ آپ کو معلوم ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ مصور بھی تو ہے۔ یہ نقشہ کشی کس نے کی ہے؟ وہ جو اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ یہ ردائے لالا و گل، پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ در حقیقت خالق چھپا ہوا ہے مخلوقات کے پردے کے اندر۔ مخلوقات کو دیکھو اور خالق کو پہچانو۔ یہ کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ، سیاروں سے لے کر ذرات تک، یہ گواہی دے رہا ہے اپنی زبان حال سے کہ میرا خالق، اس کی قدرت مطلق ہے، اومنی پوٹنٹ، علی کل شیء قدیر، اومنیشینٹ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما کنتم۔ اور اس کے نہ علم میں کمی ہے، نہ اس کی حکمت میں کمی ہے، نہ اس کے اختیار میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی قوت میں کوئی کمی ہے۔ ہر اعتبار سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ یہ ہے تسبیح۔ قال نعم، حضرت ورقہ نے کہا یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، نہیں لایا کوئی بھی شخص تاریخ انسانی کے دوران وہ چیز جو آپ لے کر آئے ہیں، جو آپ کو دی گئی ہے، مگر یہ کہ ان کے ساتھ عداوت لامحالہ کی گئی۔ اللہ کے ہر رسول کو ایذائیں پہنچائی گئیں، اللہ کے ہر رسول کے ساتھ دشمنی کی گئی، اللہ کے ہر رسول کو جو ہے ان کے ساتھ عداوت کی گئی۔ ما لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، عداوت ہوئی لازماً، دشمنی کی گئی، جو بھی یہ شے لے کر آیا جو آج آپ کو دی گئی ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور اگر مجھے اس دن نے پا لیا، یعنی میں اگر اس دن تک زندہ رہا، انصرك نصرا معذرا، تو اے محمد میں آپ کی مدد کروں گا اور بڑی مدد کروں گا، امکانی حد تک مدد کروں گا۔ ثم لم ينشب ورقة ان توفیا، لیکن اس کے بعد چند ہی دن حضرت ورقہ زندہ رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے وہ وحی کہ یہ کیف کان بدء الوحی کے باب میں یہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، نہایت پیاری، نہایت اہم۔ آج میں نے یہ پوری حدیث پڑھ کر آپ کو سنائی، اس سے پہلے اس کے مختلف جملے تو ہیں میرے دروس میں آتے رہے۔ اب مخرجیہم، یہ تو میں نے بارہا آپ کو کوٹ کیا ہے۔ اسی طرح اول ما بدأ بہ اور رویا صالحہ، یہ بھی میں نے بارہا سنایا ہے۔ یہ تمام واقعات تو اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث سے مجھے تو شغف ہے اپنے زمانہ تعلیم بھی سے، اور حقیقت وحی۔ میں جبکہ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے کتاب خریدی تھی مولانا سید احمد اکبر آبادی کی،
حقیقت الوحی کے موضوع پر ان کی کتاب ہے۔ اگرچہ یہ کہ واقعہ یہ کہ میرا تاثر یہ تھا کہ جس قدر ذوق و شوق سے میں نے وہ کتاب خریدی تھی اتنے میرے وہ علمی پیاس کو تسکین اس سے نہیں ہو سکی۔ معلومات تو بہت سی جمع ہوئی لیکن حقیقت الوحی پر جس طریقے سے ایک انشراح مجھے ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ یہ پورا عرصہ جو ہے اب جو گزر گیا، یوں سمجھیے کہ سن 54 سے لے کر 91 تک یہ 37 برس گزر گئے غالباً، اس میں غور و فکر جاری رہا ہے، قرآن حکیم کا مطالعہ کیا ہے، وحی کی اقسام، سورہ شورا کے آخری حصے میں جو آیت آئی ہے کہ کلام جو ہے بندے کا اللہ کے ساتھ وہ کس طرح کی شکلوں میں ہو سکتا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ میں نے بعد میں ان پر غور و فکر کیا ہے، لیکن آج میں نے چاہا اور میرے لیے بالکل یہ ممکن نہیں ہوا کہ یہ پوری حدیث آپ کو سنائے بغیر سورہ علق کا درس جو ہے وہ میں سمجھوں کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں جس شخص کو بھی اس حدیث سے محبت نہیں، عشق نہیں، اعتناء نہیں، دلچسپی نہیں، میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ اسے نہ حدیث نبوی سے کوئی دلچسپی ہے، نہ سیرت النبی سے کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی اسے علم الحقائق سے، حقیقت وحی، یہ بھی تو ایک اہم حصہ علم الحقائق کا، حقیقت انسان، حقیقت وحی، یہی تو تمام چیزیں ہیں، حقیقت زندگی، یہ تو بیسک ایشوز ہیں۔ تو حقیقت الوحی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بالکل اسے کوئی مناسبت نہیں۔ اب اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں اس سورہ مبارکہ کا جو لفظ بلفظ درس ہے وہ شاید شروع ہی نہ کر سکوں اور انہی مباحث میں آج کا ہمارا وقت ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ اس میں اب میں اضافہ کر رہا ہوں اس اصول کے مطابق جو میں نے پہلے بیان کیا۔ سورہ مدثر کے نزول کے بارے میں دو روایات، راوی دونوں کے جابر ابن عبداللہ انصاری، ان سے روایت کرنے والے جو تابعی ہیں وہ بھی ایک ہی، حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، لیکن فرق ہو گیا۔ لیکن ان دونوں کو آپ جوڑ دیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ حکمت کے خزانے جو ہے ابل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان کے فرق کو دلیل بنانے کے حدیث بیکار شے ہے دیکھو فرق آ گیا، نہیں، اس میں سے ایک میں ایک خلا تھا اور دوسری میں اس کی تفصیل آ گئی، اس نے اس کو مکمل کر دیا، فل ان دی بلینکس ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایک ہی واقعے کی ایک سے زائد روایات ہمیں مل جاتی ہیں، ان میں فرق و تفاوت ہو تو بجائے بددل ہونے کے اور حدیث کی طرف سے بدگمان ہونے کے انسان کو چاہیے کہ اس کو ذریعہ بنائے اپنے علم میں اضافے کا۔ یہی مثال یہاں آ رہی ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہ امام طبری نے بھی وحی کیسے ہوئی اس کی روایت کی ہے، اور یہ بھی حضرت عائشہ سے ہے لیکن دوسرے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے ابن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، لیکن وہ عن وہب ابن کیسان عن عبید، ان کے راوی ذرا مختلف ہیں۔ لیکن ان دونوں روایتوں میں بہت سی چیزیں قدر مشترک کے طور پر ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں جو حضرت عائشہ کی اس روایت میں جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، جو حضرت عروہ ابن زبیر کے روایت سے ہمیں ملی، اور ایک جو اس میں آ رہے واقعات ان میں چار چیزوں میں فرق ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ وہ ساری حدیثیں اب تفصیل سے میں نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی اونچی نہیں ہے جتنی اونچی یہ حدیث ہے کہ جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد سب کے اندر موجود۔ ان میں پہلا فرق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی صرف ملک کا لفظ آیا ہے، فرشتہ، جبرائیل کے نام کی صراحت نہیں ہے، جبکہ ان دو روایتوں میں ابن اسحاق کی اور طبری کی روایتوں میں فرشتے کا نام بھی مذکور ہے، جبرائیل۔ دوسری بہت اہم بات جو ہے ان دو روایتوں میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت عن عروہ ابن زبیر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے ایک خلا کو فل کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حضور کے ساتھ واقعہ پہلا جو پیش آیا ہے یہ بھی نیند کی حالت میں تھا، آپ سوئے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں اب آپ کو یہ الفاظ سنا رہا ہوں اس روایت کے۔ فجاءنی، جبرائیل میرے پاس آئے، وانا نائم، اور میں سویا ہوا تھا۔ تیسرا فرق جو ہے وہ اب یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے دبیز ریشم کا ایک ٹکڑا جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ الفاظ کیا ہے؟ بے نمت من دیباج فیہ کتاب، ایک دبیز ریشم کا ٹکڑا
اس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ چوتھی چیز یہ ہے جس میں کہ فرق ہے کہ حضرت عائشہ کی وہ روایت جو ہم نے تفصیل سے پڑھی ہے، اس میں تینوں مرتبہ ایک ہی جواب نقل کیا گیا، ما انا بقاری۔ پہلے دفعہ فرمایا فرشتے نے اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، دوسری مرتبہ پھر اقرا ما انا بقاری، تیسری مرتبہ پھر اقرا، پھر آپ کا جواب ما انا بقاری۔ لیکن ان دو روایتوں میں پہلی دو مرتبہ ہے ما اقرأو۔ دیکھیے بات ایک یہ، ما انا بقاری میں نہیں ہوں پڑھنے والا، ما اقرأو میں نہیں پڑھتا، مفہوم ایک یہ، لفظ جدا ہو گئے۔ یہی میں نے کہا تھا کہ لفظ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، مفہوم وہی رہے گا، ما اقرأو میں نہیں پڑھتا۔ لیکن یہ کہ تیسری مرتبہ ایک روایت میں جو ہے وہ جواب بالکل بدل گیا، ماذا اقرأو، کیا پڑھوں میں؟ معلوم ہوتا ہے، اور اس میں روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بار بار بھینچ کر جو ہے میری جان نکال دے گا، لہذا پھر میں نے کہا ماذا اقرأو، میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں میں، کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ ابھی تک تو صرف ایک ہی لفظ آ رہا تھا، اقرا، پڑھو۔ جواب تھا ما انا بقاری یا ما اقرأو، پھر اقرا، جواب تھا پھر وہی ما انا بقاری یا ما اقرأو، تیسری مرتبہ پھر اقرا۔ تو اس روایت میں تھا کہ تیسری مرتبہ پھر جواب دیا ما انا بقاری، لیکن ان میں سے ایک روایت میں ہے ماذا اقرأو، کیا پڑھوں؟ اس کے بعد پھر یہ الفاظ آئے، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فقرأتہ، تو پھر میں نے اسے پڑھ لیا، ثم انتہا، پھر وہ انتہا ہو گئی، بات پوری ہو گئی، ثم انصرف، پھر وہ فرشتہ چلا گیا، انی یعنی مجھ سے رخصت ہو گیا، وحببت، پھر میں جاگ گیا، استيقظت، جاگ گیا۔ یعنی اس روایت میں صراحت کے ساتھ شروع میں بھی وانا نائم میں سویا ہوا تھا، اور یہ جو کچھ واقعہ پیش آیا ہے یہ گویا حالت نوم میں پیش آیا۔ جب فرشتہ چلا گیا پھر میں جاگا ہوں، فحببت من نومی، میں اپنی نیند سے بیدار ہو گیا، فکانما کتب فی قلبی کتابا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے دل میں وہ چیز لکھی جا چکی ہے، یہ آیات میرے لوح قلب پر نقش ہو چکی ہیں۔ یعنی یہ کہ میں نے نیند کی حالت میں یہ سارا تجربہ مجھے ہوا ہے، لیکن یہ کہ جاگنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ تو میرے قلب کے اوپر، لوح قلب پر کندہ ہو چکی ہیں یہ آیات۔ فکانما کتب فی قلبی کتابا، یہ ہے دوسری حدیثوں یا اسی واقعے کی دوسری روایتوں میں جو فرق ہے اس حدیث سے جو میں نے تفصیل سے پڑھ کر سنائی ہے۔ اب میں یہاں پر اگرچہ مختلف لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں، لیکن جو میری رائے ہے، میں ظاہر بات ہے کہ جو بھی حاصل ہے غور و فکر کا ابھی تک کے مطالعے کا، اس سے جہاں میں پہنچا ہوں وہ میں اپنے ان دروس میں بغیر اس جھجک کے کہ کیا لوگ کہیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس کو بھی مانتے ہوئے کہ اوپن ٹو کریکشن رہنا چاہیے انسان کو، ہو سکتا ہے کہ بعد میں مجھے اپنی کسی غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن اس لمحے آج کی تاریخ میں جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی اس روایت میں یہ جو خلات ہے وہ ان روایتوں سے پورے ہوتے ہیں، اور واقعتاً یہ دوسرا مرحلہ ہے حضور پر وحی کے آغاز کا۔ پہلا مرحلہ جو حضرت عائشہ نے تفصیلاً بیان کیا، سچے خواب، ابھی کسی فرشتے کو دیکھا نہیں، کوئی لفظی جو ہے وہی نہیں ہوئی، خواب ہی میں ایک واقعہ دیکھا، لیکن یہ کہ پھر وہ واقعہ جوں کا توں ظہور پذیر ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی روح محمدی کا ربط قائم ہو چکا ہے عالم ارواح سے، عالم امر سے، عالم ملکوت سے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ جو صراحت کے ساتھ جاگتے ہوئے وحی کا سلسلہ شروع ہو، یہ دوسرا درجہ ہے، پہلا تجربہ نیند کی حالت میں لیکن فرشتے کو دیکھا ہے۔ اب فرشتہ آیا ہے، فرشتے نے بھیجا ہے، بلکہ جیسے میں آج عرض کر رہا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں پہلے پڑھی ہیں، آج میں حوالہ تلاش نہیں کر سکا، اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی تفسیر میں یہ الفاظ بھی پڑھے تھے کہ یہ وحی جو ہوئی ہے بین النوم والیقظہ، یہ نیند اور بیداری کے مابین کی ایک حالت تھی جس میں کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ نہ اسے خالص نیند کہیں گے اور نہ اسے خالص بیداری کہیں گے، ایک بین بین کی شے ہے، بین النوم والیقظہ۔ پہلے جو کچھ ہوا خالص خواب میں ہوا،
اور خواب میں نیند میں آپ نے خواب دیکھے۔ دوسرا مرحلہ اب بین النوم والیقظہ، ایک واقعہ ہوا ہے، فرشتہ آیا ہے، فرشتے نے بھیجا ہے، اس کا احساس آپ کو ہوا ہے، اور گویا کہ وہ عالم ملکیت اور عالم بشریت کا اتصال نہایت شدید ہو گیا، بڑی طاقت کے ساتھ، اس درجے میں کہ حضور محسوس کر رہے ہیں کہ میری جان نکل جائے گی۔ بلغنی منی الجہد، میری تحمل سے بڑھ کر بات ہو گئی تھی، اتنا بھیجا ہے۔ یہ عالم بشریت اور عالم ملکیت کا اتصال شدید ہے، اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را بے باجال ناس، یہاں اتصال عالم بشریت اور عالم ملکیت کا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ لفظاً وحی ہوئی، اور حضور جب جاگے ہیں تو آپ نے اپنے قلب پر ان الفاظ کو کندہ پایا۔ اچھا ظاہر بات ہے اگر یہ نیند میں نہ ہوتا تو وہ ٹکڑا ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس، بعید تو وہ بھی نہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھ کر وحی دی جا سکتی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی وحی کیوں نہیں بھیجی جا سکتی؟ تو کوئی بعیدت قیاس بات تو نہیں ہے۔ لیکن یہ عالم بیداری کا واقعہ ہوتا تو جیسے حضرت موسیٰ وہ تختیاں لے کر کوہ طور سے نیچے اترے تھے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ لکھا ہوا دیباج کا جو ٹکڑا ہے جس کے اوپر یہ آیات جو ہے وہ مکتوب ہوتی وہ لے کر نازل ہوتے جبل نور سے، غار حرا سے۔ لیکن نہیں، یہ حالت نوم میں ہوا ہے، حالت نوم میں حضور کو دکھایا گیا۔ اسی سے میں دلیل لیتا ہوں، اگر صرف زبان سے یہ جو ہے یعنی لسان فرشتہ، لسان ملک، صرف زبان فرشتہ سے یہ بات ہو رہی ہوتی تو مانا بقاری کہنے کا کوئی تک ہی نہیں ہے۔ وہ تو کسی شخص نے نہ پڑھا ہو نہ لکھا ہو تو بہرحال وہ زبان سے زبان تک تلقی باللسان جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے۔ پہلے ہی لمحے میں آپ کو کہنا چاہیے تھا ما اقرأ، اقرا ما اقرأ، کیا پڑھوں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ماذا اقرأ، پڑھائیے۔ آخر ہر شخص جو ہے، بچے کو بھی ہم پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ 4 سال 4 ماہ 4 دن ہمارے ہاں یہ رواج تھا، میں نے چھوڑ دیا ہے یہ رواج کیونکہ اس کے لیے کوئی سند مجھے نہیں ملی، لیکن بسم اللہ کی تقریب ہمارے ہاں ہوا کرتی تھی۔ بچہ یا بچی 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو گیا یا ہو گئی تو اب تقریب بسم اللہ ہوتی تھی، اور یہ ہم سنا پڑھاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ 4 سال کا بچہ بھی پڑھتا ہے۔ اس اعتبار سے ما انا بقاری یا ما اقرأ کہنے کا واقعہ یہ ہے کہ محل بنتا ہی اس صورت میں ہے جبکہ کوئی شے لکھی ہوئی آپ کے سامنے آئی ہو، اس پر آپ کہہ سکتے تھے ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے دنیاوی اعتبار سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہے، ما اقرأ میں نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ میں نے یہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں روایات میں جو یہ باتیں آئی ہیں یہ خلا کو پر کر رہی ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت حضرت عروہ ابن زبیر سے ہمیں ملی ہے مفصل، اس کے اندر کچھ خلا ہیں، ان خلاؤں کو پر کر رہی ہے یہ روایت جو حضرت عائشہ ہی سے ان کے دوسرے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر، یا یہ کہ حضرت وہب ابن کیسان حضرت عبید سے جو روایت کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں روایات جو ہیں متصل ہیں، جڑ جاتی ہیں۔ یہ واقعہ بین النوم والیقظہ ہوا ہے۔ آپ ایک شے حضرت جبرائیل ایک لکھی ہوئی چیز لے کر آئے، ایک دلیل میں اور بیان کر دوں۔ حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے حضرت جبرائیل کو صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ سورۃ النجم کے درس میں بھی وضاحت سے میں بیان کر چکا تھا، سورۃ التکویر میں بھی، اور قرآن میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، حضرت جبرائیل کو دیکھا افق مبین پر۔ یہ سورۃ التکویر میں ہے۔ سورۃ النجم میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، ایک مرتبہ اور دیکھا ہے محمد نے جبرائیل کو، اور وہ ہے سدرۃ المنتہا کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہے سدرۃ المنتہا، واقعہ معراج کے ضمن میں۔ تو اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل اگر انسانی صورت میں آتے تھے جیسے کہ حدیث جبرائیل میں ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ عام طور پر حضرت داعیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، نہایت خوب روح، نہایت خوبصورت حسین و جمیل صحابی تھے حضرت داعیہ، ان کی شکل میں عام طور پر حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن مختلف شکلوں میں بھی آتے تھے، لیکن انسانی صورت میں۔ اصل ملکی شکل جو ہے، فرشتہ جو اصل اپنے فرشتے کی شکل میں، وہ حضور نے بچشم سر صرف 2 دفعہ دیکھا۔ ایک وہ واقعہ ہے جو سورہ مدثر کے نزول کے پس منظر میں ہے، آپ غار حرا سے اتر رہے تھے، آواز آئی یا محمد، آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، خوف طاری ہوا، پھر آگے بڑھے،
پھر آواز آئی یا محمد، پھر دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا، مزید خوف جو ہے بڑھ گیا، پھر آگے بڑھے، پھر تیسری مرتبہ اچانک نگاہ اوپر اٹھی تو آپ نے فرمایا فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا۔ معلوم ہوا کہ تیسری ملاقات یہ ہے، لیکن یہ ملاقات بچشم سر نہیں ہے، ورنہ دو کی بجائے تین ماننے پڑیں گے۔ دیکھا ہے اصل ملک کی شکل میں، ورنہ پہچانتے کیسے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو میں نے غار حرا میں دیکھا ہے۔ لیکن غار حرا میں جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، رؤیت جو ہوئی حضرت جبرائیل کی، وہ ملکی شکل میں ہوئی لیکن حالت نوم میں ہوئی، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ قلب محمدی نے دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو، روح محمدی نے مشاہدہ کیا ہے روح الامین کا ان کی اصل ملکی شکل میں، لیکن یہ آنکھ اس میں حائل نہیں تھی، آنکھ اس میں انوالو نہیں تھی۔ البتہ وہ جو دو رؤیتیں ہیں، ایک حرا سے اترتے ہوئے اور ایک سدرۃ المنتہا شب معراج میں، یہ دونوں ہیں بچشم سر، اپنی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے۔ یہ بھی اس کی توجیہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ یہ جو رؤیت ہے غار حرا میں حضرت جبرائیل کی، اور یقیناً اصل ملک کی شکل میں ہے، تبھی پہچان لیا کہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، لیکن یہ حالت بیداری میں بچشم سر نہیں ہے، بلکہ حالت نوم میں بچشم قلب ہے۔ اب آئیے جتنا بھی وقت آج مل جائے، میں انتظار کر رہا ہوں کیسٹ کا کہ وہ ختم ہو جائے، تو اب ان آیات کا مطالعہ ہم کرتے ہیں لفظ بلفظ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس آیت میں سب سے پہلے ایک بات جو میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ ایک جملے میں پھر سن لیجئے، یہ ظہور نبوت محمدی ہے۔ دو الفاظ نوٹ کر لیجئے، یہ آغاز نبوت محمدی نہیں ہے۔ آغاز تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو حدیث میں نے بارہا سنائی ہے، جب آپ سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، آپ کو اے اللہ کے رسول نبوت کب ملی؟ تو عالم ارواح میں بھی آپ نبی تھے، والآدم بین الماء والطین غالباً، جبکہ ابھی آدم کا حیولہ ہی تیار ہو رہا تھا، ابھی جسد انسانی کا جو ہے وجود پورا نہیں ہوا تھا، تب بھی میں نبی تھا۔ اس لیے نبوت کے ساتھ آغاز کا لفظ استعمال کبھی نہ کیجئے، ظہور نبوت ہے، نبوت ظاہر ہوئی ہے۔ نمبر دو، رسالت کا لفظ یہاں نہ لائیے، یہاں سے رسالت شروع نہیں ہو رہی، رسالت کا آغاز ہوگا جبکہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوں گی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ لہذا یہ جملہ دوبارہ نوٹ کر لیں، ان آیات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ اقرا، اقرا کے لفظی طور پر دو ترجمے ہو سکتے ہیں، پڑھو بھی اور پڑھ کر سناؤ بھی۔ مولانا اصلاحی صاحب نے دوسرا ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد دوسروں کو سنانا نہیں، اس لیے کہ ابھی رسالت کا آغاز ہی نہیں ہوا، تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ اقرا، پڑھو، یہ خود محمد الرسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے پڑھنے کا، اور یہ پانچوں آیتیں بیان کر رہی ہیں کہ ان میں در حقیقت دل جوئی بھی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہے۔ پڑھو، تمہارا رب بڑا اکرم ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا کریم ہے، مشکل نہیں ہے، معاملے کو ثقیل نہ سمجھو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، پڑھو۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے، دو مرتبہ حکم اقرا اور دو مرتبہ اللہ کی شان علم، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ معلوم ہوا کہ یہاں سارا کا سارا معاملہ جو ہے تعلیم ہے، اور پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مزید ایک بات میں بعد میں عرض کروں گا۔ تیسری بحث اس میں یہ ہے کہ یہ بات جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ کیوں کہا گیا؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بات زائدہ ہے، مراد ہے پڑھو اپنے رب کا نام، با یہاں پر معنی نہیں دے رہا، زائد ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح کرو، اسی طرح اقرا اسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام جس نے کہ پیدا کیا، یعنی نام کی مالا جپو۔ یہ بھی ایک رائے ہے، لیکن یہ کہ میں بھی اس کو قبول نہیں کرتا، مجھے یہ بہت سے مفسرین کی طرح میری بھی رائے اس کے حق میں نہیں۔
تیسری رائے یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے مراد ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو، یعنی اس کی برکت، اس کی توفیق، اس کی تیسیر، اس کی امداد، اس کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو۔ یہ ہے گویا کہ تبرک اللہ کے نام سے، برکت کا حصول، پڑھو اللہ کے نام سے۔ اور اسی سے گویا کہ ہمارے بہت سے فقہا نے یہ حکم نکالا ہے، استخراج کیا ہے اس حکم کا فقہی طور پر، کہ جیسے قرآن کو پڑھنے سے پہلے قرآن مجید کے ایک صریح حکم کے مطابق تعوذ ضروری ہے، فاستعذ باللہ، جب بھی قرآن پڑھنا ہو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو تعوذ جو ہے قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا لازم ہے، یہ قرآن مجید کی نص ہے۔ اسی طرح اس آیت سے بعض حضرات یہ استنباط کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں پہ بسم رب جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھو تو اس قرآن کو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو۔ تو گویا کہ دونوں چیزیں لازم ہو گئیں۔ میں نے عام طور پر دیکھا ہے، خاص طور پر عالم عرب میں وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں، عام آدمی اپنی تقریر کے دوران بھی اگر قرآن مجید کی کوئی آیت کوٹ کرے، ہم عام طور پر اہتمام نہیں کرتے، لیکن عرب علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ درمیان میں کوئی آیت کوٹ کر رہے ہیں تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہیں گے، پھر کوئی آیت پڑھیں گے اپنی تقریر کے دوران، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ۔ گویا کہ ان کے نزدیک پہلا حکم تو لازم ہے کہ تعوذ کرو قرآن مجید کی قرأت و تلاوت سے قبل، لیکن یہ کہ بسم اللہ کے پڑھنے کے وہ لازمی نہیں سمجھتے۔ لیکن بعض فقہا نے اس آیت سے یہ حکم نکالا ہے کہ تعوذ بھی ضروری ہے، وہ تو اس سے ہے فاستعذ باللہ، اور یہ کہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے یہ لازم آتا ہے کہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نہ پڑھا جائے، بلکہ یہ کہ ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقرا کا کیا مراد ہے، کیا پڑھو؟ ابن اسحاق اور طبری کی روایت سے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ جو وہ دیباج کا جو ٹکڑا تھا، دبیز ریشم کا ایک ٹکڑا، بے نمت من الدیباج، اس پر لکھی ہوئی آیات تھی، اس کو پڑھنا مراد تھا۔ لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے، چونکہ وہ احادیث یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے، روایتیں طبری کی ہوں یا ابن اسحاق کی ہوں، جتنی قوی روایت جو مسلم اور بخاری کی ہے، بہت سے حضرات اسے تسلیم نہیں کرتے، بہت سے لوگ نہیں مانتے کہ یہ حالت نیند میں ہوا ہے، حالت نوم میں ہوا، یا کوئی لکھی ہوئی چیز آئی تھی۔ میں اپنی رائے عرض کر چکا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، اور میرے نزدیک ان دونوں روایات نے اس پہلی روایت میں جو خلا تھے ان کو پر کر دیا ہے، وہ ایک دوسرے میں فٹ ہو جاتی ہیں پورے طور پر اور بات مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ چیزیں تسلیم نہیں ہیں کہ کوئی لکھی ہوئی شے تھی، ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پڑھو مطلقاً قرآن، گویا کہ اس میں یہ چیز امپلائڈ تھی کہ اے محمد اب قرآن کا نزول پے بپے ہوگا، تو آپ جب بھی قرآن نازل ہو اللہ کا نام لے کر اس کی تلاوت کیجیے گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اقرا القرآن بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے گا قرآن کو اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا فرمایا۔ ایک تیسری رائے اور ہے، میرا اپنا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے، اس کے لیے بھی بعض روایات ہیں لیکن وہ بہت ثقہ نہیں ہے، بہت قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں مولانا مودودی کی ایک جو عبارت ہے وہ بھی پڑھ کر سناؤں گا۔ ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس وحی کے بعد 2.5 یا 3 برس تک، بلکہ 3 برس تک حضرت اسرافیل حضور کے ساتھ رہے ہر دم ہر وقت، اور کوئی تعلیم ہے جو ہوتی رہی حضور کی جو ہم نہیں جانتے، یہ روایت موجود ہے۔ قرآن کی وحی لانے والے تو حضرت جبرائیل ہیں، اور اس میں تو وقفے بھی آئے ہیں، فترۃ الوحی رہی ہے، وحی کا سلسلہ جو ہے درمیان میں ٹوٹتا رہا ہے، وقفے آتے رہے، لیکن مسلسل اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام حضور کے ساتھ رہے، اور آپ کی ایک تعلیم ہوئی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اب یہ وہی انداز ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوا تھا اس بیری کے درخت کو جو چیز ڈھانپے ہوئے تھی، اب تم کیا سمجھو گے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھی، لہذا تم اجمال ہی پر اکتفا کرو۔
یا یہ وہی بات ہے جو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب ہم کیا سمجھیں کہ کیا کھلاتا ہے اور کیا پلاتا ہے، کیا اطعام ہے اور کیا حضور کو کیا چیز پلاتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے ان گھڑیوں میں۔ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے۔ اب ہم کیا سمجھیں گے وہ خاص وقت اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ اسی طرح کیا تعلیم ہوئی، کیسے تعلیم ہوئی، یہ ہماری سمجھ سے ماورا، لیکن یہ کہ یہ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں تفہیم القرآن کے حوالے سے، لیکن یہ کہ یہاں حوالہ جو ہے وہ میں دے رہا ہوں کہ وہ جو سیرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نعیم صدیقی صاحب نے مرتب کی ہے کتاب، اور وہ اصل میں تفہیم القرآن ہی میں مختلف جگہوں پر جو مباحث آئے ہیں انہی کو جمع کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں، ابن سعد نے طبقات میں، امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں، امام زرقانی نے شرح مواہب میں، مشہور تابعی امام شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نبوت کے ظہور کے بعد ابتدائی 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسرافیل کو تعلیم کے لیے لگا دیا گیا تھا۔ وہ وحی نہیں لاتے تھے کیونکہ وحی لانا صرف حضرت جبرائیل کا کام تھا، البتہ وہ وحی کے سوا کسی اور طریقے سے حضور کو علوم کی تعلیم دیتے تھے۔ مزید برآں امام احمد ابن حنبل اور یعقوب ابن سفیان الحافظ اور امام بیہقی نے بھی امام شعبی سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ گویا کہ 6 بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے محققین امام شعبی کے اس قول کو تسلیم کر رہے ہیں، اگرچہ یہ کہ روایت کا سلسلہ آگے یہ جو تابعی سے یہ مرسل روایت ہے، کسی صحابی کا تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس صحابی سے سنا، مرسل روایت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس درجے مستند تو نہیں ہوگی کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن یہ کہ اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو مولانا مودودی نے بڑی صحیح بات کہی ہے جو اس بحث کو کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا نہ قطعی انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ قطعی اقرار، نہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا، اور لیکن اسی طرح یقین کے ساتھ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ امام شعبی ایک بہت بڑے تابعی ہیں، فقہ راوی ہیں، اور ان سے اتنے بڑے بڑے ائمہ دین اور محققین جو ہے اور محدثین وہ اس کو نقل کر رہے ہیں، تو بالکل بے بنیاد تو نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ میری بات ہے، پسند نہ آئے تو دیوار پر دے ماریے، میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں، میرا ذہن اس کو قبول کرتا، اس سے ابا نہیں کرتا۔ یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ذاتی تفکر و اعتبار کا مرحلہ تھا، جو آپ نے غار حرا کے مراقبوں میں اور تعبد و تحنس میں طے کیا ہے، وہ تو ہے انسان کا فلسفیانہ فکر، جس پر انسان بحیثیت انسان سلیم الفطرہ سلیم العقل انسان غور کرے گا۔ اس کی تو معراج پر محمد پہنچ چکے تھے، پھر وہی شروع ہوئی، لیکن وہی شروع ہونے کے بعد ایک یہ علم لدنی اللہ کی طرف سے، وہ علم جو اب نبی کے لیے ضروری علم ہے، اب یہ فلسفیانہ علم نہیں، یہ علم وہ ہے کہ جو علم نبوی ہے، یہ خاص سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 سال تک جاری رکھا اپنے ایک دوسرے فرشتے کے ذریعے سے، اور یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے اندر وہ حقائق، وہ معارف جن کی کہ اب ضرورت تھی فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے، فرائض رسالت ادا کرنے کے لیے، محض فلسفیانہ غور و فکر جو ہے وہ اس راستے کے اندر پوری اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، لہذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور یوں کہا جا سکتا ہے، یہ میں وہ بات اپنی عرض کر رہا ہوں، گویا کہ اس اعتبار سے حضور کی بھی بسم اللہ ہوئی ہے تعلیم کی، جیسے کہ بچوں کی تعلیم کی ابتدا 4 سال 4 مہینے 4 دن کی۔ یہ انائے کبیر ہے، انفائنائٹ ایگو، اللہ انا، اور یہ چھوٹی سی انا ہے، انا میں، جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے، ہم کلام ہو، یہ ہے دعا۔ اگر یہ جاگی ہی نہیں، بیدار ہوئی نہیں، ہم کلام ہوئی نہیں، تو وہ دعا تو حاصل نہیں ہوئی، مخ عبادت جو ہے، جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا۔ ہاں ایک شکل ہے عبادت کی، مراسم عبودیت ہے، یہ اشکال ہے، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ایک شکل ہے، تم نے کر لی، اجر ملے گا، آخر وقت نکالا ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اجر سے محنت کا جو اجرت وہ دے گا، لازماً اس پر بھی دے گا،
لیکن حقیقت صلاۃ کوئی اور شے. اسی لیے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے یہ معراج کے درجے کی شے ہے. معراج میں مکالمہ ہوا تھا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے فرمایا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور نے فرمایا اس سلامتی میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں. سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک. یہ مکالمہ ہے، مخاطبہ ہے. جب تک یہ مکالمے اور مخاطبے کی شکل نہیں، اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں، سوئی ہوئی ہے، بے ہوش ہے، پڑی ہوئی ہے، سسک رہی ہے یا مر چکی ہے، روح مر بھی جاتا ہے. جسم زندہ ہے، روح مر، جسم جان کے ساتھ زندہ ہے. حیوان انسان زندہ ہے، انسان مر چکا. اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء. یہ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے. یہ تو مردہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے. ان کی روح مر چکی ہے. یہ تو حیوان رہ گیا زندہ صرف. یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے؟ یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے. ظاہر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور بلی کی بھی ہے، اور کان کتے کی بھی ہے، بلی کے بھی ہے. کتا بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے. تم نے بچا لیا تو کون سا بڑا کمال کیا. وہ اندر کا انسان مر چکا ہے. یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا ہے یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے، بے ہوش ہے. یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. آتا ہے اللہ جواب دیتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنو گے. ان کانوں سے نہیں. وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی، وہ دل پر اتری تھی براہ راست. فإنه نزله على قلبه. ان کانوں کا، ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے، وہ دل پر براہ. روح ہے محمدی پر. یہ روح، اسی لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے. لانے والا بھی روح، اور روح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح ہے محمدی، جس کا مسکن ہے قلب محمدی، اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کی. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا، شریعت کیا، ایمان کیا. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر اتارا ہے. یہ ہے، اس کے لیے ہے اصل رشد. اب آخری لفظ آیا رشد. یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہے قرآن میں، کامیاب، فائزون. اتم الصیام الی اللیل. پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. الی اللیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ. اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے. بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے، جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے. کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کرو. اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں. سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرنا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. ہاں، اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف. یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا. رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا. اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے گا. یہ ہے مسنون اعتکاف. اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے. جو مسجد میں معتکف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے، آ جائے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی. وہ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہے، فلا